تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ امت عادل ہے اور یہ عادل امت ہے اور عدالت والی امت ہے، اور ہم نے اسے ساری امتوں پر گواہ ٹھہرایا ہے، اس کی گواہی قبول ہے سب امتوں کے حق میں، ان کے بارے میں۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل شان، مقام، ذات، نسبت، مرتبہ، یہ سب درجات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات پر ختم فرما دیے۔ آپ کو خاتم النبیین بھی فرمایا، اور میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ بات دہراتا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے جو لکھی کہ حضور خاتم النبیین ہیں، یہ آپ کا ایک رتبہ ہے، اور اگر آپ کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ ہر کمال کے خاتم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کمال کی انتہا آپ کی ذات پر فرما دی۔ گرامی قدر حضرات، جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک نظر دیکھنے سے، آپ کو دیکھنے سے صحابہ کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے، ان پر آتش دوزخ حرام ہو جاتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، بلکہ یہاں تک جیسے مٹی کو آپ نے اتنا پاک کیا کہ مطہر بن گئی، یعنی طاہر بھی ہوئی مطہر بھی ہوئی، اسی طرح صحابہ نہ صرف یہ کہ خود جہنم سے آزاد ہو گئے، بلکہ فرمایا اور رہا مر رہا نہیں، جو صحابہ کو دیکھ لے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ بڑا مقام ہے اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے، باقاعدہ جس کا ثبوت ہے۔ تو یہ کس کا مقام ہے؟ یہ حضور کا مقام۔ ان کو ایک نظر دیکھنے سے یہ شرف و کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ حالت ایمان میں جو آپ کی زیارت کر لے، ایک نظر دیکھ لے، اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا خود کتنا مقام ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اندلسی اپنی کتاب شفا شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے بارے میں ایک بات نقل فرماتے ہیں، اور بہت ہی پیاری بات ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت امام قاضی ایاز محدث ہیں، بڑے مفسر بھی ہیں، اور بہت بڑے شارحین حدیث میں آپ کا مقام ہے۔ مسلم شریف کی شرح آپ کی بڑی نامور شرح ہے۔ حضرت امام قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں یہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مطہر نور الانوار ہے، سر الاسرار ہے۔ اللہ کے رازوں میں سب سے بڑا راز حضور کی ذات گرامی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عالم باللہ ہے، عالم باللہ، اللہ کی ذات کے سب سے بڑے عالم۔ یہ حضور کا لقب مبارک ہے جو کسی اور نبی کا اور رسول کا بھی نہیں ہے، عالم باللہ۔ تو جو عالم باللہ ہو، سب سے بڑا راز اسی کے پاس ہے، کیوں تو دنیا میں رب سے بڑا راز کوئی نہیں، اور اس راز سے باتوں حضور کے بغیر اور ہے کوئی نہیں۔ اس کی جھلک سب کے پاس، صحابہ کے پاس، اہل بیت کے پاس، اولیاء کے پاس ہو سکتی ہے کہ راز سے واقف ہو سکتے ہیں وہ، لیکن کما حق کو ہو اگر اس سے کوئی واقف ہے تو وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ کی ذات کو جاننے والوں نے جو جانتے ہیں ان باتوں کو، انہوں نے سر الاسرار آپ کی ذات پاک کو لکھا، علت العلل اور حقیقت الحقائق اور سبب الاسباب آپ کی ذات اقدس کو ٹھہرایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حقیقت کبریٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بات نقل فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ
بیت اللہ شریف سے بھی افضل ہے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ یہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام میں بھی اس کو نقل فرمایا، لیکن امام تقی الدین سبکی حضرت قاضی ایاز کے بعد ہوئے ہیں، آپ نے تائید میں یہ بات لکھی، مگر امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ صاحب شفا نے یہ بات ان سے پہلے نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جس جگہ اپنی قبر اندر میں تشریف فرما ہے لحد اقدس میں، اس جگہ کا مقام شریعت کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جگہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ بیت اللہ شریف کے ماحول اور فضا سے بھی اور عرش اعظم کے فضا سے بھی افضل ہے۔ روزہ شریف کا تو روزہ جو ہے نا، روزہ مبارک وہ افطار کے قریب آتا ہے تو طبیعتوں میں تھوڑا سا نقاہت ہوتی ہے، لیکن آپ جان سکتے ہیں تو بولنے والے کے لیے ہو سکتی ہے نا، تو سننے والوں کو تو پھر وقت سے بولنا ہے نا، تھوڑا جان سے بولیں کیا، اس لیے کہ روٹی سے تو نہیں بولنا تو جذبہ ایمانی کے ساتھ۔ یہ کتنا مقام نازک مقام ہے اور کتنی واضح اور صریح شان ہے جو علماء اہل سنہ اور امام جو ہے اہل سنت کے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جن بزرگوں کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ صدیوں پہلے گزر چکے ہیں۔ ابھی لوگ جو منکرین ہیں نا ان کی آواز ہی نہیں تھی، اور ان کے مقابلے میں جو لٹریچر آیا نا تو لوگ سمجھ سکتے ہیں شاید ان کے رد میں یہ لکھا گیا ہے لہذا تیزی آ گئی ہے، یہ رد میں نہیں لکھا گیا۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں تو کیونکہ مقابل کچھ لکھنے والے تھے تو جب ایک ٹکراؤ آ جاتا ہے تو پھر تیزی آ جاتی ہے۔ یہ ٹکراؤ کی بات نہیں تھی، یہ بڑے سکون سے لکھا گیا ہے۔ اگر اعلیٰ نے کبھی ٹکراؤ میں بھی رد عمل کے طور پر کبھی بات نہیں کی، بڑے محقق ہیں وہ، مگر یہ تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے اور صدیوں پہلے کی بات ہے۔ یہ لکھنے والے 6ویں 7ویں ہجری میں لکھ رہے ہیں، 7ویں امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور 6ویں کے اواخر میں امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ البتہ ایک آدھ بات ایسی اس وقت امام قاضی ایاز پر تنقید کی بات ابن تیمیہ نے کی تھی، جس کا جواب پھر امام تقی الدین نے بھی دیا اور ان کے بیٹے حضرت شیخ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے باپ سے بھی زیادہ کھل کے جنہوں نے لکھا وہ ان کے بیٹے ہیں۔ تقی الدین سبکی سے بھی زیادہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جن کی کتاب طبقات شافعیہ بڑی مشہور ترین کتاب ہے۔ تو یہ بڑے سکون سے لکھی ہوئی بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی نا حضور کی شان تو گائے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے، وہ بتا رہے ہیں۔ خود اعتراف ہے اس بات کا بیت اللہ شریف پہ بھی کہ میری بھی جان پیارے مصطفیٰ ہے، عرش اعظم کو بھی ہے، اور اس پر بڑی تنقیدات بھی ہیں جنہوں نے کرنی تھی آج تک کر لی ہیں، مگر ہماری جماعت کو تو ویسے ہی اس پر ایمان ہے، کوئی کسی کو کلام آج تک میں نے نہیں سنا کسی کو ہو، لیکن ابن تیمیہ نے جب اس پر رد کیا کوشش کی تو اس کا رد خود ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے کیا۔ ابن تیمیہ کا رد اس کی اپنی جماعت کے لوگوں نے کیا، حتیٰ کہ اس وقت بھی آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اسی مسئلے پر انوار الباری شرح صحیح البخاری میں مولوی احمد رضا بجنوری جو انور شاہ کاشمیری صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے شاگرد ہے، اس نے پورے 200 صفحات ابن تیمیہ کے رد میں انوار الباری میں لکھے ہیں کہ ابن تیمیہ غلط کہتا ہے اور قاضی اعجاز کی بات درست ہے کہ عرش اعظم بھی مخلوق ہے، بیت اللہ شریف بھی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، رب نے پیدا کی ہے، اور جو شے بھی پیدا ہوئی ہے اس کے سید و سردار محمد رسول اللہ ہے، چاہے کعبہ کیوں نہ ہو چاہے عرش اعظم کیوں نہ ہو، جو شے بھی رب نے پیدا کی
نبی ہے محمد رسول اللہ ساری مخلوق کے سید و سردار.